ہم پچھلے 6 سال سے کسٹمرز کو ڈیل کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ اس کو سٹڈی کر کے آ رہے ہیں. اس کا نام ہے پریمیم عود. یعنی جتنے بھی لوگوں نے خوشبو لگائی ہوگی ان کی خوشبو اس کے سامنے بلر پڑ جائے گی. ایک ہی فریگرنس کے اندر جو ہے وہ فرینچ کے بھی مزے لے سکتے ہیں اور عربک کے بھی لے سکتے ہیں. جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بنائے انڈیا میں گئے ہیں، لیکن اس کو جو ایگزیکیوٹ ہے وہ ترکی میں کیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا 2 دن بعد بھی یہ لوگوں کو خوشبو آ رہی تھی. ہر بندہ اس کو بآسانی لے سکتا ہے. اس وقت بہت سارے کسٹمر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، بلکہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ ہم اس کے اندر تقریباً 30% آف اس پروڈکٹ پہ دیں گے. ایکچوئل پرائز اس کی 4000 ہے. آفٹر 30% آف آپ کو کاسٹ کرے گا 2800 میں. 250 ڈلیوری چارجز ایڈ کیے جائیں گے، جو ٹوٹل کاسٹ اس کی بنے گی 3050 روپے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد طیب خان، اور امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو ناظرین آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آج عثمان بیگ فریگرنسز کی جانب سے نیو لانچ ہونے والی فریگرنس کے بارے میں ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے. جی عثمان صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے آن لائن فریگرنسز کیسے منگوا لیتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ اس کو سٹڈی کر کے آ رہے ہیں. جو بیچنے والا ہے وہ بھی سٹڈی کر کے کام کر رہا ہے، اور جو خریدار ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے. تو سب سے پہلے تو اگر کسی بھی برانڈ کو آپ پرکھنا چاہیں تو ان کی جو فیس بک پیج پہ ریویوز ہیں اس کو آپ پڑھیں. دوسری چیز، ہماری ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم پچھلے 6 سال سے کسٹمرز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ہمیں اتنی انفارمیشن آ گئی ہے اور معلوم ہو گیا ہے کہ کس بندے کو کون سی فریگرنس پسند آئے گی. وہ 2-4 فریگرنسز کا ہم نام پوچھتے ہیں جو وہ پہلے استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بآسانی جو ہے وہ ہم کسٹمر کو اچھی فریگرنس ان تک پہنچا لیتے ہیں. تو عثمان بیگ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جو نیو آپ نے فریگرنس لانچ کی ہے فرینچ اور عربک کا مکسچر، اس کا آپ نے نام کیا رکھا ہے اور کیوں؟ دیکھیں، یہ ابھی ویڈیو سے پہلے بھی ہم لوگ جب بات کر رہے تھے تو جب انسان سنف کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کے نوٹس ہیں. تو ہماری جو یہ نیو فریگرنس ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا نام ہے پریمیم عود. پریمیم عود نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ اگر ایک محفل کے اندر 4 لوگوں نے کوئی بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس میں آپ کا جو یہ عطر ہوگا یہ ایک پرومیننٹ آپ کو نوٹس دے گا. یعنی جتنے بھی لوگوں نے خوشبو لگائی ہوگی ان کی خوشبو اس کے سامنے بلر پڑ جائے گی. تو پریمیم ہم استعمال کرتے ہیں لفظ وہاں پر جہاں پر اور کوئی چیز اتنی ہائی پروفائل نہیں ہوتی، اور صرف وہی چیز جو ہے وہ ہائی پروفائل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے اس کا نام رکھا ہے پریمیم عود. اور اس کے اندر 2 ٹائپ کے نوٹس ہیں، ایک فرینچ نوٹ ہے اور ایک عربک ہے. تو آپ ایک ہی فریگرنس کے اندر جو ہے وہ فرینچ کے بھی مزے لے سکتے ہیں اور عربک کے بھی لے سکتے ہیں. عثمان صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اس عطر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ نے اسی عطر کو لانچ کیا ہے، جبکہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ عطر کا کام کرنے والے اور بھی کافی یعنی کہ لوگ ہیں، ان کے پاس کافی عطر موجود ہیں. تو لوگ اسی عطر کو کیوں ہی چوائس کریں، اس کا یعنی کہ اسی کو کیوں ڈیمانڈ کریں؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. انسان جو ہے وہ نئی سے نئی چیزوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، نئی سے نئی، اور خاص کر کے فریگرنس کے اندر یہ ایک چیز بہت پائی جاتی ہے کہ آپ میکسیمم بھی 7 سے 8 دن بعد ایک خوشبو سے بور ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کو جو خوشبو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے موڈ پہ کہ آپ کا موڈ کیا ہے. آپ اپنے موڈ کے مطابق جو ہے وہ خوشبو لگاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ لیمنش فریگرنس لگائیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جو اسلامک انوائرمنٹ ہے، یا مسجد جا رہے ہیں تو اس کے اندر دل کرتا ہے کہ ہم ایسی خوشبو لگائیں جو ہماری عبادات کے اندر روحانیت پیدا کریں. تو اس کے لیے آپ کو نئی سے نئی فریگرنسز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے میں جب بہت سٹریس میں ہوتا ہوں، جب میں بہت زیادہ کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک نیو فریگرنس کا انتخاب کرتا ہوں، اس پہ ورکنگ کرتا ہوں، اس میں بزی ہو جاتا ہوں. اور بہت سارے جو مینوفیکچر ہیں وہ ہمیں ٹیسٹرز بھیجتے ہیں، اور پھر جب وہ مجھے پسند آتی ہے تو اس پہ میں اپنی پوری پراپر ورکنگ کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو چیک کرواتا ہوں. اس کو چیک کروانے کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا عطر لے کے آنا چاہیے، کیونکہ کسٹمر جو ہے وہ ایک عطر کو میکسیمم 20 دن تک استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے.
لیکن اس ٹائم پیریڈ کے دوران اگر وہ بور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایک ایسی نئی خوشبو لے کر آئیں کہ وہ ان کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا خوشبو نہیں آئی. اور یہ والی آپ کا سوال تھا کہ یہی خوشبو کیوں لانچ کرنی ہے, تو وہ اس لیے تھا کہ مجھے خوشبو اتنی جلدی پسند نہیں آتی, اور کافی عرصے سے ہم خوشبو دیکھ رہے تھے کہ کون سی ایسی خوشبو لانچ کرنی چاہیے کہ جس کی لاسٹنگ بہت زیادہ ہو. تو اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. عثمان صاحب, یہ بوٹل دکھنے میں تو کافی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ, لیکن پوچھنا یہ تھا کہ اس کو لگانے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے؟ جی بالکل, یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے میرے یہ عطر پڑا ہوا ہے, یہ تو ایک بڑی بوٹل ہے. تو عطر کو لگانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ اس کو لوگ الگ فالو کرتے ہیں, چونکہ اس کے لیے عطر بھی اس لیول کا ہونا چاہیے. اور کچھ ایسے عطر ہوتے ہیں جو آپ سکن پہ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عطر ہے اس کو آپ سکن پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ کپڑوں پہ بھی لگا سکتے ہیں. اور عطر کو جو ہے وہ آپ کو 3 دفعہ لگانا ہے, 3 دفعہ اپلائی کرنا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عطر جو ہے یہ آئل ہوتا ہے, یہ پرفیوم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پرفیوم کو ہم سپرے سے لگاتے ہیں اور عطر کو جو ہے وہ ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ یا اس کی اپر سائڈ پہ لگا کر پھر ہم کپڑوں پہ اس کو لگاتے ہیں. اور عطر کو لگانے کا کوئی ایک سنت طریقہ نہیں ہے. ہاں, جو عطر سنت کے طریقے سے لگانے والے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ مسٹ ہے کہ وہ آرگینک خوشبو ہونی چاہیے, جس کو ہم دہن بولتے ہیں, عرق بولتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی وہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنتے ہیں, لیکن ان کے انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کو بنائے جاتے ہیں. اور جو دہن ہوتے ہیں یعنی عرق ہوتے ہیں تو وہ اتنے وہ سینتھیٹک نہیں ہوتے, تو اس کو آپ ڈائریکٹ اپنی سکن پہ بھی لگا سکتے ہیں, تو آپ کا جو سنت طریقہ ہے لگانے والا وہ پورا ہو سکتا ہے. لیکن ان عطرز کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد آتے ہیں ان کو اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے اوپر بیڈ افیکٹ کر سکتے ہیں. وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوکل شاپس والوں کے پاس ہوتے ہیں, وہ بالکل بھی آپ کو اپنے جسم پہ نہیں لگانے چاہیے. کپڑوں پہ لگائیں, ہم لینے سے منع نہیں کرتے, لیکن سنت طریقے سے ان عطرز کو نہ لگایا جائے. جی عثمان صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ عطر ہے کہاں کا اور ابھی تک آپ کو اس کے کتنے آرڈر وصول ہو چکے ہیں؟ اصل میں ابھی تو ہم نے یہ لانچ نہیں کیا, ابھی یہ ہمارا سٹارٹ ہی ہے, فرسٹ ڈے ہے. لیکن چونکہ ہمارے کسٹمرز کو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ہماری نیو فریگرنس لانچ ہونے والی ہے, تو اس وقت بہت سارے کسٹمر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, بلکہ کافی لوگوں نے تو ایڈوانس پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے, کیونکہ جب ہماری ڈسکاؤنٹ آفر لگتی ہے تو اس کے اندر وہ بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے لگتی ہے. اور دوسرا جو ڈفرینٹ فریگرنسز ڈفرینٹ کنٹریز سے امپورٹ کی جاتی ہیں, یہ جو خوشبو ہے یہ بیسیکلی بنی یہ انڈیا میں ہے, جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ بنائے انڈیا میں گئے ہیں, لیکن اس کو جو ایگزیکیوٹ ہے وہ ترکی میں کیا گیا ہے. عثمان صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کے لوگ اس فریگنس کو یوز کر سکتے ہیں, اور کوئی خاص انوائرمنٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس کی لاسٹنگ کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی لاسٹنگ کتنی ہے, کہ جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ لاسٹنگ کیا ہے, بالکل بالکل بڑا زبردست کوشچن ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ 3 چیزیں, آپ نے 3 سوال پوچھے. سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ اس کو کس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں خوشبو کے اندر, 3 کیٹیگری ہوتی ہیں, فرینچ, عربک اور آرگینک. جو فرینچ فریگرنس ہے وہ ینگسٹرز استعمال کر سکتے ہیں بآسانی. عربک جو ہے وہ لوگ جو تھوڑا اسلامک انوائرمنٹ میں زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا عرب کنٹریز سے آتے ہیں, یا عرب میں وہ رہے ہیں, تو وہاں کے لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو یہ خوشبو ہے یہ فرینچ اور عربک کا چونکہ مکسچر ہے, اس وجہ سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ فرینچ عطر لگانے والا اور عربک عطر لگانے والا بھی استعمال کر سکتا ہے. ایون کہ اگر کوئی آرگینک خوشبو ہے جو دیسی یعنی خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرنے والا ہے, تو وہ بھی اس کو بآسانی استعمال کرتا ہے, کیونکہ اس کے ڈفرینٹ نوٹس ہیں. جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو آپ کو ایک فرینچ ٹون آتی ہے, تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ایک اسپائسی نوٹس آتے ہیں جو کہ عود استعمال کرنے والوں کی ایڈکشن کو پورا کرتا ہے. اور جو اس کا تیسرا نوٹ ہے, یعنی 1-2 گھنٹے بعد استعمال ہونے کے بعد آپ کو اس میں ایک پاؤڈری سی اور ٹوبیکو ٹائپ اس طرح کی خوشبو محسوس ہوگی, جس سے لگے گا کہ آپ نے ایک آرگینک خوشبو لگائی ہوئی ہے.
اور اس کو آپ نماز کے اندر میں کہتا ہوں کہ میں جب سے میں اس کی تیاری میں مصروف تھا تو میرا یہ معمول تھا کہ میں فجر کی نماز کے اندر اس کو استعمال کرتا ہوں، اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی میں اس کو استعمال کرتا ہوں. ایون کہ نماز میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، خاص کر کے عربک خوشبو استعمال کرنے میں. اور پھر ایون کہ میں نے کچھ لوگوں کو جب یہ چیک کروائی تو ایک دوست وہ میرے سے تھوڑی سی بوٹل انہوں نے لی، تو وہ آفس گوئنگ پرسن ہے، تو جب وہ آفس میں انہوں نے لگائی تو وہاں پر بھی کافی لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا، انٹرسٹ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آفس میں کام کرنے والا بندہ جو ہے، آفس گوئنگ پرسن، وہ بھی اس کو بآسانی لگا سکتا ہے. اور تیسری چیز اس کی لاسٹنگ، مین چیز اس کی لاسٹنگ ہے. دیکھیں لاسٹنگ کا تعلق آپ کے سونگھنے سے ہے. جب آپ ایک خوشبو کو سونگھتے ہیں اس کے بعد آپ رکھ دیتے ہیں اور اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں تو خوشبو آپ کے لیے اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کو سونگھ رہے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹنگ والا معاملہ جو آپ اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے. اب وہ چاہے 7 گھنٹے آئے یا 8 گھنٹے آئے، تو خوشبو کی لاسٹنگ گرمیوں کے اندر 7 سے 8 گھنٹے اور سردیوں کے اندر میکسیمم 12 سے 13 گھنٹے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنی ذات کے لیے نہیں رکھنا. لوگوں کو آتی ہے، آپ کو تھوڑی دیر تک آتی ہے، پھر آپ کو نہیں آتی. تو اس کی خوشبو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں یہ بولتا ہوں کہ اس گرمیوں کے اندر اس خوشبو کی لاسٹنگ 7 سے 8 گھنٹے ہے. لیکن اس خوشبو کو میں نے جب لگایا، استعمال کیا، تو آپ یقین کریں کہ ہم کبھی بھی نہیں یہ بتاتے کہ خوشبو کی جو لاسٹنگ ہے عطر کی وہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے یا 2 دن تک رہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے جو کپڑے چونکہ گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں خوشبو جب لگی ہوتی ہے تو 2 دن بعد بھی یہ لوگوں کو خوشبو آ رہی تھی. تو میں بڑا حیران تھا. تو میرا یہ بھی مقصد تھا کہ میں اس کو لانچ کروں. تو خوشبو آپ بھی سمجھیں گے اس کی لاسٹنگ آپ کو ایک اچھا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ دے گی، اور آپ کا اچھا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا اس خوشبو کے ساتھ. عثمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، اس کے اندر جو اس کی فیملیز نیم ہیں وہ ہیں ایگر ووڈ، سیپوریل، فائر بالسم، لیونڈر، موس، سیفرون. اور جو اس کے ہیڈ نوٹس ہیں وہ لیونڈر کے ہیں، اور جو ہرٹس نوٹس ہیں وہ سیفرون کے ہیں، اور جو اس کے بیس نوٹ ہیں وہ ایگر ووڈ، سیپوریل جو فیملیز نیم میں نے آپ کو بتائے، اور فائر بالسم، موس اور مسک بھی اس میں شامل ہے، اور پیچولی بھی اس کے اندر شامل ہے. پیچولی بڑا ایک عام سا انگریڈینٹ ہے، اکثر ہماری عربک فریگرنسز کے اندر وہ پایا جاتا ہے. جی یہ بھی بتائیں کہ اس عطر پر کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل ڈسکاؤنٹ ہوگا. ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی کہ 90% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. تو دیکھیں ایک خوشبو کو جب ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ارینجمنٹس کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہمیں ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ کہ امپورٹ اتنی آسان نہیں ہے. ریٹس ڈالر کے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ایون کہ ہر چیز ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، بلکہ 4 گنا زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. تو لیکن پھر بھی ہم نے جو اس کے ریٹس ہیں اور جو اس کی جو پرائسز ہیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ایسی رکھی ہیں کہ ہر بندہ اس کو بآسانی لے سکتا ہے. ایسی زبردست پرائس ہے. اور ڈسکاؤنٹ ہم اس کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90% تو نہیں دے سکتے، چونکہ اتنی تو وہ اس کی کاسٹ پہ نہیں ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ہم نے نیت یہ کی ہے کہ جتنے لوگ اس کو پرچیز کریں گے اس سے ایک تو ہم اپنے کسٹمر کو یہ آسانی دیں گے کہ ان کو ہم 30% آف اس پروڈکٹ پہ دیں گے. اور دوسری چیز ہم نے یہ کی ہے کہ اس کی ارننگ میں سے ہم 10% جو ہیں وہ سیلاب زدگان کو جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہر انسان اپنے حساب سے مدد کرتا ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں اپنے ہر کام کے اندر ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکاؤنٹ 30% آف دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. اور آپ ہمارے کسٹمرز کو ابھی یہ بتائیں کہ اس کی پرائس کیا ہے. 30% آپ نے ڈسکاؤنٹ تو دیا ہے، لیکن اس کی پرائس بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی پرائس کیا ہے. تو اس کی جو پرائسز ہیں وہ بڑی نومینل ہے. ایکچوئل پرائز اس کی 4000 ہے، اور آفٹر 30% آف یہ آپ کو کاسٹ کرے گا 2800 میں. 2800 کا آپ کو یہ ایک عطر جو ہے وہ اس طرح سے ریسیو ہوگا. اور ایک چیز اس میں 250 ڈلیوری چارجز ایڈ کیے جائیں گے، جو ٹوٹل کاسٹ اس کی ایک پیس کی بنے گی 3050 روپے. تو یہ بہت زبردست پرائسز ہیں، اور سال بعد اس طرح کی آفرز ہمارے برانڈ میں لگتی ہیں.
تو جو بھی دیکھنے والے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اگر خوشبو کے استعمال کرنے والے ہیں تو وہ ایک دفعہ اچھی چیز کو ٹرائی کریں. بالکل مجھے خود بھی بہت پسند آئی ہے اور انشاءاللہ میں بھی اپنے دوستوں کے لیے جی ضرور بالکل تیار کروں. ضرور. اچھا یہ بتائیے گا کہ کسٹمرز اس کو آن لائن آرڈر کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کی شاپ کدھر ہے؟ ہمارا جو مین ڈسپلے ہے وہ لاہور میں ہے. آپ لاہور میں وزٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں اور ایون کہ آؤٹ آف کنٹری بھی ہمیں آرڈر آتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو آن لائن آرڈر کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے, اگر اس عطر کو آپ نے آرڈر کرنا ہے تو اس میں جسٹ آپ نے پیمنٹ کروانی ہے جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ میں, اور اپنا نام, ایڈریس اور موبائل نمبر واٹس ایپ کرنا ہے. واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسیج کریں گے, جو نمبر آپ کو اسکرین پہ دیا جا رہا ہے اور ٹائٹل میں دیا جا رہا ہے اسٹیٹس میں, آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پیمنٹ آپ کروا کر اس کا اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں. اور ویسے اگر آپ لاہور سے ہیں تو لاہور میں بھی آ کر آپ لے سکتے ہیں. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.